بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان در حقیقت اس ماہ مبارک کے دوران جو مخصوص عبادات انجام دی جاتی ہیں، ان عبادات میں سے سب سے اہم ترین اور سر فہرست عبادت ہے روزہ۔ روزہ انسان کو صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر کی عادت اپنانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ کہ صبر کا دامن جو لوگ تھامے رکھتے ہیں ہمیشہ، ان کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن و حدیث میں بڑے ہی اجر و ثواب کی خوشخبری وارد ہوئی ہے۔ صبر کی بہت زیادہ فضیلت اور ترغیب دی گئی ہے دین اسلام میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک موقع پر، فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، یعنی روزہ تو صبر کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی یہ چیز کہ جس کا نام ہے صبر، جو کہ در حقیقت بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ کہ صبر کی عادت اپنانے والوں کے لیے جو اس قدر خوشخبریاں ہیں، تو یہ تمام تر معاملات کے صبر کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں اور صبر کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، کہ مثلا نماز کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، کہ اپنی محنت کی یہ کمائی اور اپنی جیب میں رکھا ہوا یہ پیسہ زندگی بھر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی زبردستی کے، محض اللہ کی رضا کی خاطر یوں اپنا یہ پیسہ اپنی جیب سے نکال کر خاموشی کے ساتھ کسی مسکین کے حوالے کر دینا، تو یقیناً اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے۔ حج کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور اسی طرح برائیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور مزید یہ کہ زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر انسان کو جو مختلف قسم کی پریشانیاں اور مشکلات اور جو آزمائشوں کے سلسلے درپیش آیا کرتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں صبر سے کام لینا ضروری ہے، ورنہ انسان کی زندگی تو بہت ہی تلخ ہو کر رہ جائے گی۔ الغرض صبر کی جتنی بھی شکلیں اور جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق وہ تمام تر اقسام صبر کی، ان کا نصف حصہ یعنی ان کا آدھا حصہ یعنی آدھا صبر تو صرف اس عبادت کے اندر موجود ہے کہ جس کا نام ہے الصوم، یعنی روزہ۔ تو یقیناً اس سے ماہ رمضان کی اور یہ کہ اس ماہ مبارک کے دوران رکھے جانے والے روزوں کی اہمیت و فضیلت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر صوم الدہر، مسند الامام احمد۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح ہر مہینے 3 روزے رکھنا، ہر مہینے 3 روزے، یعنی قمری مہینے کی جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہوا کرتی ہے کہ ایام البیض جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جن 3 راتوں میں چاند خوب روشن ہوا کرتا ہے، ہر طرف روشنی اور سفیدی ہوا کرتی ہے، تو ہر مہینے ان 3 دنوں یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ قمری تاریخ، ان 3 دن کے روزے رکھنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ صبر کے مہینے کے روزے رکھنا، تو جس کسی نے یہ روزے رکھے تو گویا وہ زندگی بھر روزے ہی رکھتا رہا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کے مہینے کے روزے جس کسی نے رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے لیے ماہ صبر کیا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ لوگ جو کہ صبر سے کام لیا کرتے ہیں، ہم تو یقیناً انہیں بہترین اجر و ثواب عطا کریں گے ان کے ان اچھے کاموں کی وجہ سے کہ جو اچھے کام وہ انجام دیا کرتے تھے، یعنی اچھے کام انجام دینے کی خاطر، اور یہ کہ خیر کے راستے پر، نیکی کے راستے پر وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتے رہے اور ثابت قدم رہے ہمیشہ۔ الغرض صبر کی اس قدر اہمیت ہے اور اس قدر فضیلت ہے، اور یہ مہینہ یعنی ماہ رمضان یہ ہے ماہ صبر، یعنی صبر کا مہینہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں نازل کیا گیا ہے یہ قرآن جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اور جس میں صاف صاف آیتیں ہیں، ہدایت کی آیتیں، ہدایت کی راہ دکھانے والی آیتیں، اور یہ قرآن جو کہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل، خیر اور شر، درست اور غلط کے درمیان تفریق اور تمیز کر دینے والی یہ کتاب، یہ قرآن کریم اور یہ فرقان حمید، چونکہ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تو اس سے ماہ رمضان کی فضیلت واضح و ثابت ہوتی ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر تو یقیناً 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ لیلۃ القدر، یہ ماہ رمضان المبارک کی یہ 27ویں رات کہ جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، تو یہ رات اس قدر مبارک ترین رات ہے، اور یہ اس قدر اہم ترین رات ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے،
یعنی اگر کوئی انسان مسلسل 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت میں مشغول و منہمک رہے تو اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے اور اس کے لیے اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے تو اس سے بڑھ کر مقام و مرتبہ اور اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے کہ جو ماہ رمضان کے دوران اس ایک رات یعنی لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کی پابندی کر لے، اور یہ لیلۃ القدر بھی ماہ رمضان میں ہے، لہذا اس سے بھی اس مبارک مہینے کا مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت و اہمیت واضح و ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ فرمایا کہ یہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ تمام چیزیں ان کے درمیان کے عرصے میں جو سرزد ہو جانے والے گناہ ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزیں باعث کفارہ ہیں، ہاں بشرطے کہ انسان کبائر یعنی بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، بڑی برائیوں سے بچتا رہے۔ تو روزانہ کی یہ 5 وقت کی نمازیں کہ مثلا انسان نے ایک نماز پڑھی ہے اور پھر دوسری نماز سے پہلے ان 2 نمازوں کے درمیان اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اور بعض اوقات انسان سے کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا سرزد ہو جائے کرتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہو پاتی، تو انسان تو سراپا خطا کا پتلا ہے۔ تو اگر 2 نمازوں کے درمیان کوئی گناہ سرزد ہوا تو ان نمازوں کی بدولت اور ان نمازوں کی برکت سے اس کے یہ گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر کوئی نسبتاً ایسا گناہ اس سے سرزد ہو گیا کہ جو کچھ بڑا گناہ ہے نسبتاً، کہ وہ ہفتے بھر 5 نمازیں روزانہ پڑھتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ گناہ معاف نہیں ہو سکا، تو اب اس نے جو جمعے کی نماز ادا کی ہے، پھر اس کے بعد آئندہ جو جمعہ آیا تب اس نے پھر وہ جمعے کی نماز ادا کی ہے، تو اب یہ گناہ بھی معاف ہو گیا جو کہ ان دونوں جمعوں کی نمازوں کے درمیان اس سے سرزد ہوا تھا۔ اور اگر اس سے بھی نسبتاً کچھ بڑا کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو اس سے کہ جو 5 نمازیں وہ پڑھتا رہا لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہو سکا، اور یہ کہ سال بھر وہ ہر جمعے کے دن جمعے کی نمازیں پڑھتا رہا پھر بھی وہ گناہ معاف نہیں ہو سکا، تو اب اس نے جب ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران جو اس نے پابندی کے ساتھ روزے رکھے ہیں اور دیگر عبادات کی پابندی کی ہے، تو یوں سال بھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے دوران اس سے اگر کچھ گناہ سرزد ہوتے رہے تو وہ یوں رمضان میں روزوں کی برکت سے اس قسم کے گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں شرط یہی ہے کہ اذا اجتنب الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں سے وہ انسان بچتا رہے، پرہیز کرتا رہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے باقاعدہ نیت اور ارادہ کر کے اس گناہ کے ارادے اس کی نیت دل میں کرتے ہوئے اللہ سے توبہ و استغفار اور معافی مانگنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور جو سرکش قسم کے جن وغیرہ ہیں
انہیں پابند کر دیا جاتا ہے، مقید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، اور یہ کہ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر کبھی ان دروازوں کو کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، پھر ان میں سے کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور پھر ان دروازوں کو کبھی کھولا نہیں جاتا، ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، پھر انہیں کبھی بند نہیں کیا جاتا۔ یعنی رحمت ہی رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی طرف سے یوں اعلان کیا جاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار تم آگے چلے آؤ، اور اے برائی کے طلبگار تم پیچھے پیچھے ہی رہو، تم دور ہی رہو۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اس مہینے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ سلسلہ ہر رات مہینے بھر ماہ رمضان کی ہر رات جاری رہتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے نجات عطا کیے جانے کا یہ مبارک سلسلہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ کی طرف سے تم پر اس مہینے میں روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اور اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ایک مبارک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر و خوبی سے محروم رہ گیا تو وہی دراصل حقیقی محروم ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔